لغیر زمانکم، اس لیے کہ یہ اگلی نسل کے لیے پیدا کیے گئے. تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن یہ جو تمہاری اولاد ہے یہ اچھی تربیت پائے گی تو اس نے آگے نسل کو چلانا ہے، اس کی قیادت کرنی ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے. تو ان کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، ان کو خود اعتمادی دو، سیلف کانفیڈنس دو، ان کا ساتھ دو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرتے تھے، آگے بڑھ کر کے استقبال کرتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، پہلے ان کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے. کہ اولاد کی عزت کر، اس کا اکرام کر. کہ یہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے میں نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور اگر انسان اولاد کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق پہچانے، ماں باپ کی عزت کرنا آئے، ان کا اکرام کرنا آئے، ان کا احترام کرنا ہے، وہ اس کی دنیا میں آنے کی وجہ بنے. ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے اور آ کر کے ان کے والد نے غالباً شکایت کی کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتے یا کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم حدیث کا میرے ذہن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے نے کہا کہ یہ مال میرا اپنا ہے، میں نے خود کمایا ہے، باپ کے حصے میں سے مجھے نہیں ملا ہے. آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے. جب تک یہ زندہ ہے اس کے سائے کے تلے تو زندگی گزار. انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. جب وہ دنیا سے چلا جائے گا پھر اس کے بعد تیرا ہو جائے گا. ابھی تو وہ سارا کچھ اسی کا ہے اور اسی میں مزہ بھی ہے، اسی میں سکون بھی ہے دل کے اندر کہ انسان کمائے، محنت کرے، آ کر کے باپ کے ہاتھ میں دے، باپ گھر کا نظام چلائے. اور باپ نہیں چاہتے کہ میرے پاس کچھ ہو، مجھے بچے لا کر کے دیں. بس ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھ لے، میرے سے کوئی اجازت لے لے. بڑا ہے، بزرگ ہیں، بچوں کو پال کر کے بڑا کیا، ان کی چاہت ہوتی ہے دلی کہ مجھے پوچھ کر کام کیا جائے. ورنہ باپ نہیں اولاد کو روکتا ہے، نہیں اس کو بچوں کے پیسے چاہیے، ان کی جائیداد نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کو صرف اطمینان چاہیے ہوتا ہے کہ میرے بچے کم سے کم مجھے پوچھ کر کے تو کوئی کام کریں. کہ یہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انک لتدعوہم الی صراط مستقیم. اس کے ذریعے سے ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک سوسائٹی بنے گی، ایک تہذیب یافتہ گھرانہ وجود کے اندر آئے گا. اور آپ کے آنے کے بعد، آپ کی تعلیمات کے سننے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اس کے سامنے آپ کی شخصیت نہیں ہے. وہ آپ کو جانتا ہے اچھے سے. ابو جہل نے نہیں مانا، عتبہ نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا. کیا وہ جانتے نہیں تھے آپ کو؟ جانتے تھے، آپ کے چاچے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے. پھر کیا مسئلہ ہوا؟ وہ اس حق بات کو نہیں ماننا چاہتے، وہ اس سچ کو نہیں ماننا چاہتے. یعرفونہم یعرفون کما یعرفون ابناءہم. وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح وہ آپ کو پہچانتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس حق بات کو ماننا نہیں چاہتے، اس کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے. یہ سچی بات ان کو حلق سے نیچے اترتی نہیں ہے. کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کڑوی دوائی سمجھ کے بندہ پی لے تو اس سچ سے انسان کا علاج ہو جاتا ہے. وہ سچ نہیں ہضم ہوتا. تو ان کو نہیں ہضم ہوتا تھا، ابو لہب کو نہیں ہضم ہوا، ابو جہل کو نہیں ہضم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اعلانیہ دعوت دی، اللہ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھے، وہاں سے سب لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ لوگوں، میں نے تمہارے بیچ میں اپنی زندگی گزاری ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا. وہ پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے. تبھی تو انہوں نے کہا نا کہ ما وجدنا فیک الا صدقا. آپ سچے ہی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ امانت دار ہیں. ہم نے آپ کو اپنا حکم بھی بنایا، اپنا پینچ بھی بنایا، اپنے معاملات کو حل بھی کروایا آپ سے. آپ کی عمر ابھی 35 سال ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے. جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حکم بنایا.
کہا کل جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو جائے گا وہ حجر اسود کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو اٹھا کر کون اپنی جگہ پر رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی چادر لاؤ، اس کے بیچ میں پتھر کو رکھو، سارے جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں سائڈوں سے پکڑو اور اس جگہ تک لے کر کے جاؤ، اور وہاں لے کر کے گئے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس حجر اسود کو اپنی جگہ رکھ دیا، فیصلہ کروایا۔ ان کو پتا تھا آپ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ امانت دار کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابو لہب نے کہا تبا لکا الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، تیرا ناس ہو، تیرا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نعوذ باللہ، تیرا بیڑا غرق ہو، الہذا جمعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تو کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ سیدھا راستہ تو دکھائے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ درست راستہ، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا، ہم نہیں اس کو مانتے۔ وہ جانتا تھا آپ کو، اس کے سامنے تعارف تھا، پھر مانتا کیوں نہیں تھا؟ اس کو اپنی چودراہٹ کا مسئلہ تھا، اس کے اندر سے انانی مر رہی تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، یہ اگر بڑا ہو گیا تو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ابو جہل سمجھتا تھا یہ ہمارا بھتیجا اگر آگے چلا گیا تو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، ہمیں کون پوچھے گا، اس نے تو سب کو برابر کر دیا، ہم تو کہتے ہیں غریبوں کو دباؤ، امیروں کو آگے بڑھاؤ، یہ کہتا ہے بلال بھی وہیں بیٹھے گا، اور مکہ کا سیٹھ عثمان ابن عفان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھیں گے، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اور آج 1450 سال ہو گئے اس طرح کے عناصر معاشرے کے اندر موجود رہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب انسان چاند پر تھوکتا ہے تو چاند کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، منہ اپنا گندا ہوتا ہے، چاند پر تھوکنے سے چاند کو کیا فرق پڑے گا، اس کی تو شان اپنی ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، تھوک منہ پر آ کر کے پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ صرف ایمان والے کہتے ہیں وہ اچھے تھے، نہ، پوری دنیا مانتی ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹیولی، متعینہ طور پر کوئی ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، مثلا جو پارٹیاں ہماری سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ایک پارٹی کا کوئی بندہ ہے تو اس پارٹی والے کہیں گے یہ اچھا ہے، دوسری پارٹی والے کہتے ہیں بالکل اچھا نہیں ہے، اور دوسری پارٹی والا جب اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اب وہ اس کے گن گانے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، جس سے میں آیا ہوں وہ بہت گندے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، گویا وہ ایک واشنگ مشین تھی اس میں سے گزرا، اب یہ اچھے ہو گئے، اب وہ سارے گندے ہو گئے، بیکار۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کوئی کسی بھی پارٹی کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کم سے کم اگر اس کا دماغ ٹھیک ہے، دماغ صاف ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، وہ ایسی شخصیت تھی جس پر انگلی اٹھانے کی کسی کو ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر عیسائیوں نے لکھا، ایک عیسائی گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، لارڈ میں شاید برنارڈ شاہ یا کیا نام تھا اس کا، اس نے کتاب لکھی 100 بہت زیادہ مشہور شخصیات، بہت مشہور شخصیات 100، اس میں 100 لوگوں کی زندگیاں لکھی، اس میں وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پر رکھا، اور کہنے لگا کہ یہ ایسی شخصیت ہے تاریخ کی کہ جو مکمل طور پر کامیاب ہیں ان بوتھ ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل سٹیجز، معاشی اعتبار سے بھی، پولیٹیکل اعتبار سے بھی، پولیٹیکل اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے یہ شخصیت مسلم ہے۔ اور ایک غیر مسلم ہندو ایک پروفیسر گزرے بہت بڑے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کچھ اپادھیائے کر کے، رام کرشن اپادھیائے کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو صرف اس بات کی وجہ سے آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ کی نکاح کے اندر بیک وقت 9 بیویاں ہیں اور سب کی سب آپس میں ایک دوسری سے راضی ہیں اور آپ سے بھی ساری راضی ہیں۔ 2 بیویاں لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس نے 2 نکاح کیے ہیں اس سے پوچھیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے 9 بیویاں آپس میں بھی خوش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوش ہیں۔ بیوی کبھی خوش نہیں ہوتی اپنے شوہر سے، یہ اندر کی بات ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، بیویوں سے کہہ کے خلاصی نہیں ہے، وہ نہیں ہوتی ہے کبھی خوش، راضی نہیں ہوتی، اگر ایسی کسی کو نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وقت ہو رہا ہے، کہتے ہیں کوئی بیچارے بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، ان کو ساری دنیا مانتی تھی، بیوی نہیں مانتی تھی، وہ کہنے لگے یا اللہ کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ میری بیوی بھی مجھے مان جائے۔ تو اس طرح وہ چھت کے اوپر تھے، وہاں سے الٹے لگ گئے، وہ پار پہاڑی پر جا کر کے بیٹھے، وہاں سے واپس آئے تو بیوی کے پاس پہنچے، بیوی نے کوئی بات ہوئی اس پر کہنے لگا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے،
بزرگوں تو ایسا جو آج اڑ کر کے یہاں سے پار گیا تھا، تو کہنے لگے اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، تو اچھا تو تھا تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا، میں بھی سوچوں کیا چکر ہے سیدھا کیوں نہیں اڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بندے نے لکھا جو آپ کو مانتا نہیں ہے، سبجیکٹیولی نہیں، آبجیکٹیولی ایکسیپٹیبل شخصیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا آپ کو مانتی ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس کا مطلب اس کے دماغ کے اندر خرابی ہے، اس کے دماغ کے اندر کمزوری ہے، اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم ایمان والے کم سے کم ہوش میں آئیں، ان چیزوں سے ہم دھوکہ کھائیں۔ دیکھیں بہت سخت بات ہے لیکن اللہ کرے ہم اس کو سمجھ جائیں، ایمان اسلام صلح کل کی تعلیم نہیں دیتا۔ صلح کل کا مطلب سب کو لے کر کے چلو، سب کو، جی اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی، کسی کا عقیدہ کیا ہے، کسی کی سوچ کیا ہے، کسی کا کیا ہے، نہ، کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات پر آؤ جو ہمارے درمیان میں مشترک ہے، اس پر ہم متحد ہوں گے، جو مشترک نہیں ہے اس پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ صلح کل نہیں چلنے والی یہ باتیں، کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو، جو دوست ہے اس کو دوست سمجھو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم۔ قرآن نے کہا یہ ان کے اندر زہر پک رہا ہے، ان کے اندر وہ پھونسا ہے، ایک پھوڑا ہے، وہ کبھی کبھی پھٹتا ہے تو اس سے گند باہر نکلتی ہے، اور جو اندر اس کے گند ہے، پیپ ہے، خون ہے، ما تخفی صدور مکبر، وہ بہت بڑا گند ہے۔ وہ کبھی ان کی تنہائی کی مجلسوں میں جا کر بیٹھو، کیا کیا بکیں گے، جو کچھ نکل رہا ہے اس کا مطلب اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے، ان کے طریقے پر چلنا مقدر فرمائے۔ اگر ہم مضبوطی سے ان کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا ان چٹ مٹ گھٹنائیوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو چاند پر تھوکے گا منہ پر تھوک گرے گی، چاند کا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، چاند تو اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا وقار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔